بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ ساتھی اچھے اور خیریت سے ہوگے۔ آج سبق نمبر 1 کا 11واں تمرین پڑھیں گے، جس میں ہے اقرأ المثالین۔ 2 مثالوں کو پڑھو، ثم اکمل الجمل الآتیہ، پھر آنے والے جملوں کو مکمل کرو۔ اکمل یکمل، اکمال کا معنی پورا کرنا، بوضع غال او غالیۃ فی الاماکن الخالیہ، لیکن غالن یا غالیتن کے لگانے کے ساتھ فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں۔ مطلب ہے جو آنے والے جملے آ رہے ہیں اس میں یا غالن لگائیں گے یا غالیتن لگائیں گے۔ اگر مذکر ہے اور ایک ہے تو غالن لگائیں گے، اگر مؤنث ہے یا جمع ہے تو خالی جگہ میں غالیتن لگائیں گے۔ پہلا مثال ہے ھذا القلم غال، ایک قلم مہنگا ہے، غال کا معنی مہنگا۔ ھذا القلم غال، ایک قلم مہنگا ہے۔ اصلہ غالی، غال اصل میں غالیتن تھا، یہاں پر غالن ہے کیونکہ القلم مذکر ہے۔ هذه الساعة غالیۃ، ایک گھڑی مہنگی ہے۔ غالیۃ اس وجہ سے ہے کہ الساعہ مؤنث ہے، اس وجہ سے غالیۃ لگایا۔ پہلا جملہ ہے الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا، عربی کتابیں ہمارے ملک میں مہنگی ہے۔ میں نے خالی جگہ میں غالیۃ لگایا کیونکہ الکتب جمع ہے، اور جمع بھی مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ ھذا الکتاب رخیص، ایک کتاب سستا ہے۔ وذاک غال، اور او مہنگا ہے۔ غال اس وجہ سے لگائیں کہ ذاکا مفرد مذکر ہے، جو راجح ہے الکتاب، ذاکا سے مراد کتاب ہے، اس وجہ سے غال میں نے لگایا۔ ھذا المعجم بمئۃ ریال، ایک قاموس 100 ریال پر ہے۔ وہ غال، اور او مہنگا ہے۔ ھذہ الحقیبۃ غالیۃ، اور بیگ مہنگا ہے۔ غالیۃ اس وجہ سے لگایا کہ الحقیبہ مؤنث ہے۔ آج سبق میں ہم نے غالن اور غالیۃ کا استعمال سیکھا کہ غالن کہاں پر لگانا ہے اور غالیۃ کہاں پر لگانا ہے، اور ہم نے غالن یا غالیۃ دونوں کا معنی سیکھا کہ غالن یا غالیۃ دونوں کا معنی ایک ہے، مہنگا کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی عربی میں ترقی کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں بولنا آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مشق ضروری کیا کرے، تو پھر پڑھنے اور پڑھانے اور بولنے میں آسانی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہو اس سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔